حج میں رمی جمار کے بعد قربانی کرنا ہوتی ہے، اور یہ قربانی جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے یہ حج کا شکرانہ ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام 63 اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے لیے 37 اونٹ انہوں نے پیش کیے۔ تو جب قربانی کا مرحلہ آیا تو حضور کی جانب سے 100 قربانیاں پیش کی گئیں۔ 63 قربانیاں حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائیں، اور باقیوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ 5 اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے اور حضور ان کو ذبح فرماتے۔ روایات میں آتا ہے جب 5 اونٹ حضور کی خدمت میں لائے جاتے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کے لیے لیٹ جاتے کہ حضور کے ہاتھوں سے اگر ذبح ہونا نصیب ہو تو یہ زندگی کی ضمانت ہے۔ کیا رنگ تھے، کائنات کی ہر شے حضور کو پہچانتی بھی تھی، حضور کو مانتی بھی تھی۔ فرمایا سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے اس بات کو جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سرکش جن اور سرکش انسان نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تمرد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن باقی پوری کائنات اللہ کے محبوب کے قصیدے پڑھتی ہے، حضور پر ایمان رکھتی ہے۔ یار جانور کیا، درخت کیا، خشک پیڑ بھی اور خشک تنے بھی ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ پتھروں کے کلیجے بھی حضور کے لیے دھڑکتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے کلیجے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے قربان ہونے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ خیر حضور نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بقیہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو چھری عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آقا کریم اپنے خیمہ نوری میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ مسجد خیف کے قریب حضور کا خیمہ تھا۔ تو وہاں حضور نے پہنچ کر حلاق کو بلایا کہ میرا حلق کیا جائے، اس لیے کہ قربانی کے بعد جو کام حاجی نے کرنا ہوتا ہے وہ حلق کروانا ہوتا ہے۔ تو حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، دائیں جانب سے حضور کے سر انور سے انہوں نے بال اتارے، حلق کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ اعزاز دیا کہ تم ان بالوں کو جو معمر بن عبداللہ نے کاٹے ہیں، حلق کیا ہے، صحابہ میں تقسیم کر دو۔ اور پھر صحابہ حضور کے بالوں کو لینے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے، اور حضور کے بال منہ مبارک تقسیم ہو رہے تھے۔ یار کہیں لڈو تقسیم ہو رہے ہوں، کہیں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو، کہیں کوئی اور دولت بانٹی جا رہی ہو، کتنا خوش نصیب طبقہ تھا کہ حضور کے منہ مبارک بانٹے جا رہے تھے، اور یہ لینے والے حضور کے مبارک بالوں کو لے رہے تھے۔ اور یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر سرمایہ ہے حضور کے منہ مبارک، کیونکہ حضور کا جزو بدن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک بال حضور علیہ السلام کا جزو بدن ہے، اور حضور کے مبارک بال آج جہاں بھی موجود ہیں، یہ طے ہو کہ وہ بال حقیقت میں حضور کے ہی منہ مبارک ہو، کسی نے اپنی جانب سے جو ہے وہ نہ رکھے ہوئے ہوں، حضور کا جزو بدن ہو، حضور کے مبارک بال ہوں، تو آج بھی ان کا قد بڑھتا ہے اور آج بھی ان کی گروتھ ہوتی ہے،
اس لیے کہ حضور زندہ ہیں تو حضور کے مبارک بال بھی زندہ.